السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا تسبیح و تکبیر اس رب اعلیٰ کے لیے جو حی القیوم ہے، رؤوف الرحیم، احکم الحاکمین، لم یزل ولم یزال، جس کی ذات ہے۔ وہ جو چاہے وقت کی زمام کار امیروں کے ہاتھ سے چھین کر فقیروں کے ہاتھ میں تھام دے، وہ جو چاہے جسے بوریاں نشیں کر دے، وہ جو چاہے جسے تخت نشیں کر دے۔ اس کی شان میں کوئی شکوہ نہیں، اس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، اس کی ذات صاحب خطا سے لا ریب ہے۔ حق یہ ہے زندہ و تابندہ اس کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو اس ہستی برحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فی موضع آخر، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، شہر بیدر کے عمائدین شہر، علماء ربانین حقانین، آج یہ مبارک مسعود ہمایوں گھڑیاں ہیں جو نکاح کے عنوان پر منعقد کی جا رہی ہے، جو ہمارے اس پروگرام کے داعی عالی جناب نثار صاحب اور ان کے دوست احباب نے مجھے بارہا یہ کہا کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور اس عقد مسعود میں آپ کی حاضری سے ہمارے لیے برکت اور سعادت ہوگی۔ تو میں نے درخواست کو قبول کیا، اور اس غرض سے کہ یہ نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ہے، تو اس سنت کی مناسبت سے کچھ باتیں بھی ہو جائے گی اور آپ حضرات سے ملاقات بھی ہوگی۔ آئیے دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نکاح سے متعلق لوگوں میں جو غلط فہمیاں ہیں اور لوگوں میں جو نکاح سے متعلق کام ہے، امور ہے، شریعت کے عین مطابق ہے یا نہیں، اس کی طرف بھی تھوڑی نشاندہی کروں، اور شریعت اسلامی صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے عبادات ہیں وہ سب کتنی جامعیت اپنے اندر رکھتے ہیں، اس پر بھی تھوڑا لب کشائی کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ مذہب اسلام وہ مذہب ہے، دنیا کے سارے مذاہب منسوخ ہیں، اسلام قیامت کی صبح تک ناسخ ہے۔ کسی اور مذہب کو، کسی اور دین کو دیکھنے کی، جھانکنے کی، اس پر کلام کرنے کی، گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اتنی جامعیت ہے اسلام میں، اس کا اندازہ چند باتوں سے آپ لگائیے تو پتہ چلے گا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کنویں جھانکا کرے کنعان کے تو سودا ہے مجھے۔ کنعان موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، کنویں جھانکا کرے کنعان کے تو سودا ہے مجھے۔ یوسف علیہ السلام کی شریعت، کنویں جھانکا کرے کنعان کے تو سودا ہے مجھے، طور پہ جاؤں تو ناحق کا بھٹکنا ہے مجھے، یعنی موسیٰ کی شریعت میں۔ گر سر اعجاز مسیحا ہے مجھے، سچ تو یہ ہے کہ تیرے گھر میں کمی کیا ہے مجھے۔
شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک انگریز ابھی 3 سال پہلے یہود و نصارہ کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں انہوں نے بہت غور و خوض کیا اور یہ کہا کہ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے اور اس کا ماننے والا سب سے بدترین انسان ہے۔ مذہب بہترین ہے، ماننے والے اس کے بدترین ہو گئے ہیں، اس لیے کمی اور کوتاہی اسلام میں نہیں ہے، کمی اور کوتاہی اسلام کے ماننے والوں میں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ چوٹی کے لوگ جن کو دنیا والے عقل مند کہتے، دانشور کہتے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے، وہ سائنٹسٹ بولیے یا دنیا کے بہت بڑے قابل لوگ اپنے آپ کو کہنے والے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے اسلامی ریسرچ کیا اور کہا کہ دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی رات کے وقت میں چھت پر نہ سوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھت پر نہ سوئے۔ جس چھت پر منڈیر بنی ہوئی نہیں ہے، دیوار بنی ہوئی نہیں ہے، اس چھت پر سونے کو گناہ بتایا گیا ہے۔ اس نے ریسرچ کیا کہ آخر کیا بات ہے، چھت پر سونا گناہ ہے اور جو دیوار بنی ہوئی چھت نہیں ہے تو اس پر سونا گناہ ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ انسان کی طبیعت میں جب تھکان ہوتی ہے تو بے خوابی ہوتی ہے اور آدمی خواب دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے ڈراؤنا خواب آیا تو دوڑنے لگتا ہے، اگر وہ چھت کو دیوار نہ ہو تو کود جائے گا، مر جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ انگریز کہہ رہا ہے شاید یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے چھت پر سونے کو منع کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جگہ پر پیشاب نہ کرو جو سوراخ ہے، سوراخ میں پیشاب مت کرو۔ ایک انگریز نے ریسرچ کیا کہ سوراخ میں پیشاب کرنے سے کیا نقصان ہے، پیشاب اگر کر دو تو پھیل جائے گا، سوراخ میں پیشاب کرو تو جم جائے گا، اس میں کیا نقصان ہے؟ لیکن آمینہ کے لال، عبداللہ کے پیارے، حلیمہ کے دلہارے نے کیوں کہا کہ سوراخ میں پیشاب کرنا منع ہے؟ اس پر ریسرچ کیا انگریز نے۔ ریسرچ سے یہ پتا چلا کہ جو جانور ہوتے ہیں، موذی جانور، زہریلے جانور جو ہوتے ہیں، وہ جگہ خالی جہاں دیکھتے ہیں اس میں آ کر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، بسیرا کرتے ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ سانپ آ کر بیٹھ گیا، بچھو آ کر بیٹھ گیا، زہریلے جانور بیٹھ گئے۔ اگر کوئی آدمی اس پہ پیشاب کرے تو ایک خطرہ ہے کہ پیشاب کرتے وقت میں نکل کر ڈنک مار دے گا، ڈس دے گا، کاٹ دے گا، ایک خطرہ ہے۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اگر پیشاب کرتے وقت میں اس سوراخ میں جانور نہیں ہے لیکن جراثیم چھوڑ کر گیا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کے ذریعے سے اس کے بدن میں جراثیم منتقل ہوں گے اور اس کی وجہ سے میرا امتی بیمار ہوگا اور لا علاج بیماریاں اس کو لگ جائے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا سوراخ میں پیشاب کرنے کو آپ نے منع فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اس نے ریسرچ کیا اور یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پانی جو دھوپ سے گرم ہوا ہے اس پانی سے وضو نہیں کرنا چاہیے، نہانا نہیں چاہیے۔ لوگوں نے ریسرچ کیا کہ گرم پانی جو دھوپ میں گرم ہو گیا ہے اس سے وضو کرنے سے اور نہانے سے کیا نقصان ہے، جبکہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا کوئی فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ ریسرچ کرو، تحقیق کرو تو پتہ چلا جو دھوپ کا گرم کیا ہوا پانی ہوتا ہے اس سے وضو کرنے سے آدمی کے بدن کو برس کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، جو سفید کوڑ جس کو کہتے ہیں وہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو انگریز یہ دیکھ کر کہنے لگا اسلام بہترین مذہب ہے، جو اس کو نہیں مانتا سب سے بدترین انسان ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے سمجھ میں آیا کہ اسلام کا کوئی پیغام، اسلام کی کوئی تعلیمات ایسی نہیں ہے جس میں امن کا، شانتی کا، بھائی چارگی کا، صحت و عزت کا پیغام نہ ہو۔ اسی لیے شادی سے متعلق 2-4 باتیں گزارش کرتا ہوں۔ اسلام میں شادی کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ آج دنیا میں شادیاں
ہر مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب کے انداز کی شادی کر رہے ہیں۔ اسلام وہ مذہب ہے جس میں شادی کا مقصد بتایا ہے۔ شادی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی عفت، انسان کی عزت اور انسان کی زندگی داغدار ہونے سے بچ جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ داغدار ہونے سے بچ جاتی ہے شادی کرنے سے۔ دوسرے لوگ کیا کہنے لگے؟ شادی مت کرو۔ کیوں مت کرو؟ ایک نوجوان مسلمان وہ بھی کہنے لگا شادی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ تو کہا کہ مولانا مارکیٹ میں دودھ مل رہا ہے تو بھینس اور گائے خرید کے کون دودھ دوہے گا، کون اس کا گوبر اٹھائے گا، کون اس کے لات کھائے گا؟ مارکیٹ میں دودھ مل رہا ہے۔ یہ سوچ کس کی ہے؟ یہودیوں کی، نصرانیوں کی، اسلام بیزار دشمنوں کی سوچ ہے۔ تم کو معلوم نہیں ہے اگر مارکیٹ میں دودھ مل رہا ہے تو ڈپلیکیٹ بھی ہو سکتا ہے، صحت کے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جو ذاتی بھینس ہے، ذاتی گائے ہے تو اس کا دودھ پیور ہے اور اس سے صحت کی بھی امید ہے اور گارنٹی بھی ہے۔ جو اسی وجہ سے جو مارکیٹ میں دودھ مل رہا ہے اور لوگ دودھ لے کر زندگیاں گزار رہے ہیں، وہ صاحب النسب، ان کا نسب ثابت النسب نہیں ہے، نسب ثابت نہیں ہے۔ آپ امریکہ چلے جائیے، یورپ چلے جائیے، بچے کا نام ایڈمیشن کرنے کے لیے اسکول میں لاتے ہیں، پوچھتا ہے ہیڈ ماسٹر اس کے باپ کا کیا نام لکھے؟ تو کہا کہ تم مسلمان ہے، باپ کا نام لکھنے کی بات کر رہا ہے؟ یا تو باپ کا نام نہیں لکھا جاتا کیونکہ کون باپ ہے اس کا معلوم ہی نہیں ہے، لہٰذا باپ کا نام نہیں لکھتے، وہاں پر ماں کا نام لکھاتے ہیں کیونکہ ان کا نسب ثابت نہیں ہے، کون باپ ہے کون جو ہے بھائی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہاں پر۔ اس لیے شریعت میں سب سے پہلے شادی عفت، انسانی عظمت کے جوہر کو باقی رکھنے کے لیے شادی کی جاتی ہے۔ لہٰذا جو شادیاں نکاح سے متعلق ہو رہی ہے وہ شادیوں میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے۔ ایک بات آپ کو کہتے ہوئے آگے بڑھوں، کوئی عبادت زمین کے بننے کے بعد، آسمان کے بننے کے بعد کوئی عبادت نہیں تھی، لیکن ایک عبادت تھی۔ وہ کون سی عبادت؟ بولو کون سی؟ نکاح۔ نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، کچھ نہیں تھا۔ ایک عبادت تھی، وہ نکاح کی تھی، وہ آسمانوں میں تھی۔ آدم اور حوا علیہ السلام کا نکاح زمین پہ ہوا، کہاں ہوا؟ بولو کہاں ہوا؟ آسمان پہ ہوا۔ گویا کہ عبادت کوئی نہیں تھی، جو عبادت تھی وہ نکاح تھی۔ تو معلوم ہوا نکاح عبادت ہے۔ کیا ہے بولو؟ عبادت ہے۔ ہم نکاح کو عبادت سمجھ کے کر رہے نہیں کر رہے۔ اور نکاح عبادت کیسے، وہ بھی سنو۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے ہر عبادت ایک وقتی طور پر ہوتی ہے۔ جیسے میں مغرب کی نماز پڑھا، مغرب کا وقت ختم ہو گیا، میری تکبیر تحریمہ سے لے کر اللہ اکبر بولنے سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ میری نماز ہے، مغرب ادا ہو گئی۔ حج روزہ ہے، سحر کھایا غروب آفتاب تک روزہ باقی ہے، روزہ کھول دیا، روزے کی عبادت ختم۔ حج کو گیا، حج جا کر واپس آ گیا، میرا حج کا سفر ختم، حج کی عبادت ختم۔ لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے، غور کرو اس جملے کو میرے، نکاح ایک ایسی عبادت ہے جب نکاح ہو گیا تو کب تک؟ موت تک۔ موت کے بعد بھی آپ کا نکاح باقی ہے اور آپ کی عبادت باقی ہے۔ غور کرو، اب نماز پڑھتے ہی ختم ہو گئی، روزہ رکھنے کے بعد کھولتے ہی ختم ہو گیا، حج کا موسم جاتے ہی ختم ہو گیا، لیکن نکاح ایسی عبادت ہے، قبول کرا بولا، اس کے بعد نکاح کی عبادت شروع ہو گئی۔ اسی لیے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کوئی کنوارے کا مطلب جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان شادی سے پہلے اگر 2 رکعت نماز پڑھا تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا ہی اس کو ثواب ملے گا۔ شادی کے بعد اگر 2 رکعت نماز پڑھا تو 70 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔
کتنی رکعت؟ 70 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ فقی ابو الليث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے، نکاح کرنے والا نکاح کرے اور پہلے دن اپنی بیوی سے ملنے کے وقت میں وظیفہ ازدواجی زندگی کا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نیت کرے کہ میں اپنی بیوی سے اس لیے مل رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل قیامت کے دن کثرت امت پر فخر کروں گا، میری امت پہ اضافہ ہو تو فخر کروں گا۔ یہ نیت کرے کہ جو اولاد ہوگی میں حضور کی امتی کی کثرت کو بڑھانے کے لیے اولاد پیدا کروں گا۔ اس نیت سے اگر وہ شادی کیا اور بیوی سے ملا تو کہتے ہیں کہ اس سے اولاد ہوئی، جب بھی وہ سانس لے گا زندگی بھر جب تک اس کی سانس رہے گی، ہر سانس کے بدلے اس آدمی کو 20 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنے رکعت؟ 20 کی میں نہیں بول رہا ہوں، فقی ابو الليث سمرقندی کہتے ہیں ایک سانس لیے انسان دن میں 24,000 سانس لیتا ہے۔ کتنے؟ 24,000 سانسیں لیتا ہے، ہر سانس کے بدلے 20 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب۔ اللہ اکبر، کیسی عبادت ہے یہ نکاح! نکاح کو اس انداز سے کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جب یہ سنت کو بندہ ادا کرنا چاہے تو کیسے ادا کرے؟ ایک بات سن لو، ادا کرنا نکاح کرنے کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ نکاح کرنے والے کو چاہیے کہ نکاح میں نیک بچہ ڈھونڈے، نیک بچی ڈھونڈے۔ آج کل لوگ شادی کیسے کرتے ہیں؟ آج کل لوگ شادی یا تو مال کی وجہ سے، یا تو حسن و جمال کی وجہ سے، یا تو خاندان کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال سے شادی کرنا بھی صحیح نہیں، حسن و جمال سے شادی کرنا بھی صحیح نہیں، اور خاندانوں کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے بھی ٹھیک نہیں۔ آپ نے فرمایا نکاح میری امت اس انداز سے کرے، دیندار دیکھ کر وہ نکاح کرے۔ اچھا نسب ہو تو بہت اچھی بات ہے، دیندار ہے تو اس سے آدمی کو شادی کرنا چاہیے۔ آدمی اگر مال کی وجہ سے شادی کر رہا ہے تو میرے بھائیوں مال کسی کے پاس رہا ہے؟ بولو رہا؟ یہ سایہ ہے، آج یہ آنگن میں ہے تو کل وہ آنگن میں ہے۔ مال یہ دھوپ چھاؤں ہے، آیا اور چلے گیا ہے۔ مال کی وجہ سے شادی کرنے والوں سنو، آپ کو ایک مثال دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مغلیہ سلطنت کتنی بڑی سلطنت، اس پر گفتگو نہیں کرنا ہے۔ ایک بادشاہ مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ جس کو بادشاہ ظفر کہتے ہیں، ظفر بادشاہ ناشتے میں جب کھانے کھینے بیٹھتا تو اس کے دسترخوان پہ 200 ڈش ہوا کرتے تھے۔ کتنے ڈش؟ 200 ڈش، 200 قسم کے کھانے اس کے دسترخوان پہ ہوتے تھے۔ لیکن جب اس کا آخری وقت آیا انگریز اس کو گرفتار کر لیے، جیل میں بھیج دیے۔ اس سے کہنے لگے اچھا یہ بتا تیرے کھانے کے لیے کیا پیش کریں؟ اس نے کہا 200 ڈش اپنی آزادی سے کھاتا تھا، آپ اپنی مرضی سے 2-4 ڈش بھیج دیجئے۔ تو انگریز نے کہا کھانے کی خواہش ابھی بھی ہے، لہٰذا فوراً کیا کیا، 2 لختے جگر اس کے جو بیٹے تھے ان 2 بیٹوں کا سر کاٹ کر تشت میں رکھ کر اس پر غلاف اڑا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اٹھا کر دیکھا تو 2 ننھے منھے بچے اس کے، جس کا سر کاٹ کر اس نے رکھ دیا تھا۔ بادشاہ ہے، آخری وقت میں وہ بادشاہ نہیں رہا، فقیر ہو گیا ہے، مانگنے کا محتاج ہو گیا، کھانے دانے کا محتاج ہو گیا تھا۔ مال کس کے پاس رہا؟ بادشاہوں کے پاس مال نہیں۔ لکھا ہے تاریخ میں ایسا بادشاہ جس کے جوتے میں ہیرے لگے ہوئے رہتے تھے، لیکن جب وہ بادشاہ کا آخری وقت آیا پھٹا ہوا جوتا تھا اور ٹوپی میلی کچیلی تھی، جو شروان پہنا ہوا تھا وہ شروانی بھی پھٹی بھی تھی۔ جج کے سامنے آ کر اپنے جو ہے فیصلے کو لینے یا فیصلہ سننے کے لیے جب کھڑا ہوا تو ایسا لگ رہا تھا کسی محلے کا فقیر آدمی کھڑا ہوا ہے۔ مال کس کے پاس رہا؟ مال کسی کے پاس نہیں رہتا۔ مال کی وجہ سے شادیاں مت کرو، بلکہ اعمال کی وجہ سے شادیاں کرو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، مال کیا چیز ہے؟ مال سے سب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے ہمارے پاس مال ہے تو سب کچھ ہو جائے گا، نہیں، مال ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ مال ہے تو چشمہ تو خرید سکتے ہیں، آنکھوں کی روشنی نہیں لا سکتے ہیں۔ مال ہے تو نرم اور گرم بستر تو خرید سکتے ہیں، لیکن میٹھی نیند نہیں
لا سکتے ہیں، مال کی وجہ سے بہترین لباس ہزاروں روپے کا پہن تو سکتے ہیں لیکن عزت نہیں لا سکتے ہیں، عزت مال کی وجہ سے نہیں ملتی۔ لہذا میرے بھائیوں، مال کی وجہ سے شادی مت کرو، دوسرے حسن و جمال کی وجہ سے بچی خوبصورت دیکھ کر کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و جمال پر جو مرتا ہے وہ نصرانی ہے، فرمایا ایسا نہیں صورت دیکھ کر شادی نہیں کرنا، سیرت دیکھ کر شادی کرنا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا ہماری بہت زیادہ نالائق آئی ہے۔ میں نے کہا شادی کب ہوئی؟ کہا شادی ہو کے 15 دن ہو گیا ہے، تو نالائق کیسے ہو گئی؟ کہا مولانا نالائق ایسے ہوئی، روٹی بنانے کے لیے ہم نے کہا، اس نے کہا روٹی ٹیڑھی بن گئی، میری گھر والی نے کہا روٹی بھی بنانے نہیں آتا، پہلی روٹی ٹیڑھی ہے تو پوری زندگی تمہاری ٹیڑھی رہے گی۔ اتنا بولنا تھا کہ فوراً منہ سے 2-4 گالیاں بک دی، وہ تو نالائق لگی۔ تو میں نے کہا میاں تم نے کیا کیا؟ شکل دیکھ کر بچی کی ہے، عقل دیکھ کر بچی نہیں کی ہے۔ جو لوگ شکل دیکھ کر بچی لاتے ہیں، عقل دیکھ کر بچی نہیں لاتے، ان کے گھر میں ایسے ہی فتنے اور فساد ہوتے ہیں۔ سیرت دیکھو، صورت کو چھوڑ دو۔ یہ سونے چاندی کی چمک بس 4 دن کی چاندنی، یہ سونے چاندی کی چمک بس 4 دن کی رات ہے، یہ چاندنی اندھیری رات ہے، یہ چاندنی ختم ہو جائے گی۔ صورت شکل سے آدمی نکاح نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے آدمی جو ہے رشتہ کرتا ہے اچھے خاندان میں، خاندان اونچا ہونا، ہم یہ نہیں کہتے خاندان اونچا نہ ہو، اچھے خاندان میں کیجئے، لیکن خاندان ہی سب کچھ سمجھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کیسے کیسے لوگ شادی کیے، کیسے کیسے ہو گئے، غریب گھرانے میں شادی ہوئے، بڑے مالدار ہو گئے، اور ایسے لوگوں میں شادی کیے اونچے لوگ ہو گئے۔ لہذا آپ کو معلوم ہے شادی کرنے کا بہترین اگر رشتہ ڈھونڈنا ہے، پہلا رشتہ داروں میں بچی ڈھونڈو۔ اگر رشتہ داروں میں بچی نہ ملے، پڑوسیوں یعنی دور کے رشتہ داروں کو دیکھو۔ اگر شادی کفو میں کرو، جہاں تک ہو سکے اپنے جان پہچان میں شادی کرنے میں عافیت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، یہ دونوں سمدھی ہوئے، 2 بھائی کیا ہوئے؟ سمدھی ہوئے۔ آپ کبھی غور کیجئے 2 بھائی سمدھی ہوتے کیا؟ بولے مولانا شروع سے میرے بھائی سے جھگڑا ہے، اب کہاں اس کی بچی لانے کے اور جھگڑا کروں؟ نہیں، بھائی بھی سمدھی ہو سکتا ہے۔ 2 بھائی، ان کا بچہ ان کی بچی، رشتہ ہو گیا، اور ان سے ایک لڑکی تولد ہوئی، اور اس ایک لڑکا تولد ہوا، اور اس لڑکے سے کون تولد ہو رہے ہیں؟ اس لڑکے سے حضرت چلتے چلتے ایک خاندان آیا جن کا نام حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو معلوم ہوا کہ 2 رشتہ داروں سے شادی ہو تو بہت اچھا ہے۔ آخر میں ایک بات کہتا ہوں شادی سے متعلق کہ میرے بھائیوں نکاح سنت طریقے پر بھی کرو۔ سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بابرکت نکاح وہ ہے جس نکاح میں خرچ کم ہو۔ آج مسجد میں جو نکاح ہو رہا ہے بہت مبارک بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جو مسجد میں کیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح مسجد میں کرو، اور نکاح بعد عصر کرو، اور فرمایا نکاح چہارشنبے کے دن کرو۔ یہ بھی ایک سنت ہے۔ ان سنتوں کو آپ جہاں تک ہو سکے زندہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ نکاح سے متعلق 2 باتیں اور کہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ رشتہ مالدار سے نہ ہو، دیندار سے ہو، حسن و جمال والے سے نہ ہو، اعمال والے سے ہو، نیکیاں کرنے والے سے رشتہ ہو، اور تیسرے یہ ہے کہ نکاح کا خرچ کم سے کم ہو، جہاں تک ہو سکے نکاح میں کم سے کم خرچ ہو۔ پھر قبول کیا جب بندہ بولتا ہے تو اس پر کچھ ذمہ داری آ جاتی ہے، بچے پر کچھ ذمہ داری ہے، بچی پر کچھ ذمہ داری ہے۔ بچے پر ذمہ داری یہ ہے کہ بچہ اپنے والدین کا بھی خیال رکھے اور ماں باپ کا بھی خیال رکھے، یعنی دلہن والوں کا بھی خیال رکھے۔ شادی کے بعد عموماً زندگی کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، کبھی یا تو بچہ بیوی کا ہو جاتا، کبھی ماں کا ہی ہو جاتا۔ ماں باپ کی باتیں سنا تو ماں باپ کا ہو گیا، کبھی بیوی کی باتیں سنا تو بیوی کا ہو گیا۔ بیلنس کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ بیوی بولی تو بھی سننا، اماں بولے تو بھی سننا،
اور وہی کرنا جو اپنے کو صحیح سمجھ میں آ رہا، مشورہ کر کے کر لینا، یہ بہت سے بہتر کام ہے۔ ورنہ زندگیاں جو اجیرن ہو گئی ہے، لڑائی جھگڑے جو زندگیوں میں آ گئے ہیں، یا تو ادھر کا ہونے کی وجہ سے یا تو ادھر کا ہونے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا عہد فرمایا اور آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا، دعا پڑھی، سورہ ضحیٰ پڑھا، کان میں آپ کے پھونکا، اور اس کے بعد ایک بات آپ نے فرمائی، اے علی میں تم کو فاطمہ کو تمہارے نکاح میں دے رہا ہوں، لیکن تمہارے لیے یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ تم دونوں کا خیال رکھے۔ یہ دونوں کا خیال کیا تھا؟ فرمایا تمہارے رشتہ دار کا بھی اور ادھر کا بھی خیال رکھے۔ آپ نے کہا یہ کیوں کہا؟ فرمایا کہ بعض لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ یعنی آپ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہا، کیا علی کے اندر وہ مزاج نہیں تھا؟ علی کے اندر تو فرمانبرداری کا بہت مزاج تھا، لیکن امت کو بتانے کے لیے آپ دونوں کا خیال رکھیں، بیوی والوں کا بھی اور بچے والوں کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو جو لوگ بھی زندہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں خوشیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس نکاح سے متعلق ہے، اس میں ان لوگوں کا ہم سب کا حصہ فرمائے۔ آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سناؤں، حضرت علی سے فرمایا تھا، علی آپ کے پاس شادی کے سلسلے میں کچھ تیاری آپ نے کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک زرہ ہے۔ فرمایا علی زرہ بیچ کر آؤ اور اس زرہ سے آپ شادی کی تیاری کرو۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جتنی شادی کا خرچ ہے وہ جہیز کی شکل کا، بستر کے شکل کا، یہ سب کس کا ہے؟ یہ دلہے کی جانب سے ہی ہونا چاہیے، لیکن آج امت میں یہ خرچ دلہن والوں پہ ڈالا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو اپنے بچے کا بستر اپنے پاس پہلے لاتے ہیں، بعد میں دلہن لے کر آتے ہیں۔ ایسے شادیاں آپ کو کرنا چاہیے۔ جب ایسے شادیاں ہوگی تو پھر دیکھو آپ کے نسلوں میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے۔ 200-300 سال پہلے سے، میں کہتا ہوں 300 سال سے یہ بیماری عام ہو گئی ہے، جہیز کی بیماری 300 سال سے چل رہی ہے۔ اس بیماری کے نتیجے میں لینے دینے کی، جوڑے گھوڑے کے نتیجے میں امت کے اندر جب بگاڑ آیا تو رشتے بھی شریف نہیں رہے، رشتوں میں بھی لطافت نہیں رہی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں حرام مال نہیں کھانا چاہیے، سود کھانا حرام ہم سمجھ رہے، جوا کھیلنا ہم حرام سمجھ رہے، مال لینا بچی والوں کی طرف سے بھی حرام ہے۔ ایسا ہی حرام ہے جیسے کوئی آدمی سور کے گوشت کو کھانا حرام سمجھتا ہے، ایسا پیسہ لینا بھی حرام ہے۔ اس کی وجہ سے، اس میں پاکی نہیں ہونے کی وجہ سے بچے کیسا پیدا ہو رہے؟ ماں باپ کے نافرمان پیدا ہو رہے، ناہنجار پیدا ہو رہے، بزدل پیدا ہو رہے، بہادر بچے پیدا نہیں ہو رہے۔ کھانے سے ہمارا بگاڑ آیا، کہاں بہادر، کہاں ٹیپو سلطان پیدا ہوگا، کہاں فلاں پیدا ہوگا، خالد بن ولید جیسے کہاں پیدا ہوں گے؟ کمزور بچے پیدا ہو رہے، اتنے کمزور بچے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ایسے بچے پیدا ہو رہے جیسے مشین میں مرغی کے بچے پیدا ہو رہے۔ مشین میں مرغی کے بچے کیسا پیدا ہوتے؟ مشین میں انڈے رکھ دو، مرغی کے بچے نکل جا رہے۔ کیسے بزدل، ہوا لگی، تیز ہوا آ گئی، سب ایک جگہ جمع ہو جا رہے، کیونکہ ان کو ہوا سے ڈر لگ رہا ہے۔ کبھی وہ حملے کی نیت سے آگے نہیں بڑھتے۔ وہ مرغی کے بچے جو مرغی کے پیٹ کے نیچے پیدا ہوئے، وہ بچے تو حملہ، بلی آئی تو حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مشین کے بچے حملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے گھر میں سانپ نکلا تو ایک امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو محلے کے لوگ آ کے بولے، مؤذن صاحب ذرا جلدی چلیے۔ ہماری بیوی بولی کوئی گھر میں مرد آدمی ہے تو بلا کے لاؤ، باہر کوئی مرد ہے تو بلا کے لاؤ، سانپ مارنا ہے۔ آپ مرد نہیں ہیں، آج مسلمان مرغی نہیں کاٹ رہا ہے، آج مسلمان فلاں کام نہیں کر رہا ہے۔ لہذا میں کہتا ہوں بہادر بچے اگر اپنے ہونا ہے، عقل حلال کھاؤ، صدق مقال بولو، حرام روزیوں سے پرہیز کرو، انشاءاللہ بچے ٹیپو سلطان پیدا ہوں گے، خالد بن ولید جیسے پیدا ہوں گے۔ بس یہی باتیں کہتے ہوئے جو کچھ بھی میں نے کہا ہے، اس میں ماں باپ کے لیے بھی ہدایت ہے، بچوں کے لیے بھی ہدایت ہے، سسرال والوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اللہ اس رشتے کو قائم و دائم رکھے اور اس رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر شامل حال فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔